یہ مسئلہ عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ عورتوں کی جماعت میں امامت کرنے والی خاتون صف میں کس مقام پر کھڑی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ مسئلہ ہے کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ تو فقہ حنفی میں واضح طور پر عورت کی امامت کو، یعنی عورت امام ہو اور عورتیں ہی اس کی اقتداء کر رہی ہوں، تو ایسی جماعت کو مکروہ لکھا ہے۔ بلکہ فتاوی شامی میں تو اسے مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کرانے کو ابتدائے اسلام پر محمول کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں جماعت سے نماز ادا نہ کریں، بلکہ وہ انفرادی طور پر الگ الگ نماز کو ادا کریں۔ لیکن چونکہ دور حاضر کی کچھ ضروریات کی بنا پر علماء نے کسی حد تک عورتوں کو جماعت کی اجازت دی ہے، تو اب اس پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ امامت کرنے والی خاتون کس مقام پر کھڑی ہوگی۔ تو ہماری کتابوں میں اس بارے میں جو تصریح یہی ہے کہ امامت کرنے والی خاتون جو ہے وسط صف میں کھڑی ہو۔ تو وسط صف میں کھڑی ہونے کی تشریح یہ ہے کہ وہ مرد امام کی طرح اگلی صف میں کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ جس صف میں مقتدی خواتین کھڑی ہیں اسی صف میں وہ امامت کرنے والی خاتون بھی کھڑی ہوگی۔ اب رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ کیا وہ بالکل مقتدی خواتین کے قدم بقدم ساتھ کھڑی ہوگی یا وہ کچھ آگے کھڑی ہوگی۔ تو چونکہ کتابوں میں اس کی تصریح موجود نہیں ہے، کتابوں میں تصریح تو یہی ہے کہ وہ اگلی صف میں کھڑی نہیں ہوگی بلکہ اسی صف میں کھڑی ہوگی جو صف مقتدی خواتین کی ہے۔ لیکن اس میں علماء کرام نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ کیونکہ کوئی مقتدی جو ہے جب امام سے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس ضرورت کے پیش نظر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ امامت کرنے والی خاتون جو ہے وہ اقتداء کرنے والی خواتین سے قدر فاصلے پر کھڑی ہو۔ وہ فاصلہ 1 قدم کا ہو، آدھے قدم کا ہو، یا کوئی بھی مناسب فاصلہ ہو، تاکہ پیچھے جو کھڑی خواتین ہیں، کیونکہ وہاں خواتین کے لیے باقاعدہ صفوں کا یا لائنوں کا مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صف لمبی ہے تو کوئی خاتون جو ہے وہ امامت کرنے والی خاتون سے آگے کھڑی ہو جائے، تو جب وہ آگے کھڑی ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ امامت کرنے والی خاتون آدھا قدم یا 1 قدم آگے کھڑی ہو، تاکہ مقتدی خواتین میں سے کوئی آگے ہو اور اس کی نماز فاسد نہ ہو جائے۔ اس بنا پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ مقتدی خواتین سے قدر فاصلے پر کھڑی ہو۔